علم کے لیے جب ٹائم بندہ نکالتا ہے تو اللہ رزق اس میں اضافہ کرتا ہے علم کی گیدرنگز میں آنے سے. تو یہ آپ کے لیے پرفیکٹ سینٹر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہو ایور از کنسرنڈ اباؤٹ دی ہیئر آفٹر اللہ ول ٹیک کیئر آف ہز ورلڈ. اور اللہ تعالیٰ اس کے میٹرز کو اپنے ہاتھ میں لے لے گا اور دنیا اس کے پیچھے بھاگے گی, وہ دنیا کے آگے جائے گا. جو دنیا کو سردردی بنا لے گا پھر اللہ تعالیٰ اس کے افیئرز کو سکیٹر کر دے گا, اس کو سمجھ نہیں آئے گی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور دنیا کے وہ پیچھے بھاگے گا, دنیا آگے بھاگے گی, وہ چیز کرے گا, دنیا ہاتھ نہیں آئے گی. صحابہ کے ہاتھ میں دولت تھی, دل میں نہیں. تمہارے دل میں ہے. بڑی خوبصورت بات ہے. if you think about it, دولت کمانا بالکل جائز ہے لیکن ایز لانگ ایز وہ ہاتھ میں رہے, دل میں نہ آ جائے. کہ بار بار جب آپ کو پتہ لگ گیا ایک جگہ سے کرنٹ لگ رہا ہے, ادھر سے کرنٹ لگ رہا ہے, تو اس کو بار بار کیوں ہاتھ لگانا ہے؟ سیکھ لیں. جب آپ کو کوئی بڑا بتا رہا ہے کہ یار اس طرف نہ جاؤ, یہ کانسیکوینسز اچھے نہیں ہیں, آئی بین دیئر ڈن دیٹ, تو سیکھ جانا چاہیے انسان کو. کوئی عقل مند بتا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کو صبر سے بہترین گفٹ نہیں دیا گیا. یہ مل جائے کسی کو, سبحان اللہ, یہ اللہ کی توفیق ہے, تو اس سے بڑا گفٹ نہیں ہو سکتا. ہم شکایت بہت کرتے ہیں نا, ہر چیز کو کرٹیکلی دیکھتے ہیں, یہ کیوں ایسا ہے, یہ کیوں ویسا ہے, یہ کھانا نہیں اچھا, یہ نہیں اچھا, وہ نہیں اچھا, یہ چیز مجھے پسند نہیں آئی. تو بھائی شکر کریں. غزہ کے بچوں کو دیکھیں آپ, what they are going through, تو شکر کرنا چاہیے اللہ کا کہ اللہ نے مجھے ٹیسٹ ہی کہاں کیا ہی نہیں. میک ایوری منٹ کاؤنٹ. 7th سننا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 چیزوں کو لوگ بہت ضائع کرتے ہیں, فری ٹائم اینڈ گڈ ہیلتھ. اللہ اکبر. ان 2 چیزوں پہ آج اٹیک ہے, یوتھ پہ اسپیشلی. اف یو نوٹس, یوتھ کی بات کر رہا ہوں, سوشل میڈیا کتنا ٹائم کھاتا ہے ہمارا, ریلز اور یہ ساری چیزیں, اور صحت بھی خراب ہو رہی ہے اور ٹائم بھی. کتنا کچھ ہم لرن کر سکتے ہیں, کتنے سکلز لرن کر سکتے ہیں. ہمیں بور ہونا چاہیے. ایکچولی ماں باپ پوچھتے ہیں کہ بچے کہتے ہیں ہم بور ہوں گے اگر آپ ہم سے موبائل لے لیں گے. میں کہتا ہوں ہونے دو بور. میں نے جتنی زندگی میں چیزیں سیکھی بور ہو کے سیکھی. بور ہو کے تو دماغ کام کرے گا نا, بور ہو کے تو کریٹیوٹی باہر آئے گی. ہونے دیں بور, رونے دیں انہیں. ٹربل کریٹ کرتے ہیں, کرنے دیں. 5 دن بعد وہ خود ہی کہیں گے ہمارا تو ذہن کھل گیا, ٹھیک ہے آپ نے ہمیں بور ہونے دیا, چیزیں آ گئی, آئیڈیاز آ گئے, اب کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے, کووڈ میں کتنے آئیڈیاز آئے تھے جب گھر تھے. تو اس لیے یہ چیز ریئلائز کرنی ہے ہمیں, ہماری یوتھ کو اسپیشلی, کہ بہت ٹائم ضائع ہو رہا ہے ہمارا, بہت. ہیلتھ اور ٹائم آپ کو پتہ ہے وہ فارورڈ جاتا ہے, پیچھے نہیں آتا, وہ کبھی بھی واپس نہیں آئے گا. اور وہ نیٹ فلکس آپ کو پتہ ہے کہ اس کے CEO نے مذاق میں کہا تھا یہ کہ ہمارا جو کمپٹیشن ہے وہ سلیپ کے ساتھ ہے. ہمارا کمپٹیٹر جو ہے وہ سلیپ ہے, کیونکہ نیٹ فلکس کے پیک آورز وہ رات کو ہیں, مڈ نائٹ 12 to 4 AM, وچ مینز لوگ سو نہیں رہے. اور موبائل کا بھی یہی معاملہ ہے, ایڈکشن ہو جائے تو پھر سونے بھی نہیں دیتا موبائل. ٹھیک ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 چیزوں کو بہت ویسٹ کرتے ہیں لوگ. اب میں آپ کو ایک پرسپیکٹیو دیتا ہوں. دیکھیں دن میں 1440 منٹ ہے, اگر منٹس میں کیلکولیٹ کریں, 1 گھنٹے میں 60 منٹ ہوتے ہیں, 24 گھنٹے میں 1440 منٹ ہوتے ہیں. اب آپ کیلکولیٹ کریں, نماز جو ہے وہ 15 منٹ لیتی ہے. مسجد آنا ہے, وضو کر کے نماز پڑھنی, 20 منٹ چلے لگا لیں. 20 منٹ بہت بتا رہا ہوں آپ کو. 20 into 5 100 منٹ. 100 منٹ آؤٹ آف 1440 منٹ کچھ بھی نہیں ہے, آپ کیلکولیٹ کریں. اور اتنی زبردست چیز, اگر اس کے لیے 100 منٹس نہیں نکل رہے, ویسے تو 60 منٹ یوزلی ٹائم, 5 نمازیں ہو جاتی ہیں 60 منٹ میں, لیکن چلو میکسیمم 100 منٹ بھی ہے. تو یہ کیا ہے, یہ 10% آف دا ڈے بھی نہیں ہے, 10% آف ڈے. تو اس کے لیے ٹائم نہ نکال پانا یہ سمجھ سے باہر کی چیز ہے. اللہ خیر سب کو توفیق دے. تو ٹائم جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے مینیج کرنا ہمارے لیے, اور اس میں برکت بہت ضروری ہے اللہ کی طرف سے. آج اس کنٹری میں آئی نو پیپل دے آر ڈوئنگ 3 شفٹس, 3 to 2 جابس ایوریج پہ, برن آؤٹ ہو رہے ہیں. تو برکت کی طرف آنا چاہیے. برکت کیسے آئے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, ایک واقعہ ہے, 2 بھائی تھے, ان میں سے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گیدرنگ میں آیا کرتا تھا, تو دوسرا شکایت لے کر آیا. اس نے کہا یا رسول اللہ اس کو سمجھایا کریں, دکان پر آئے, یہ آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا نہ کہو، اللہ تمہیں رزق اسی کی وجہ سے دے رہا ہے۔ اس سے ثابت ہی ہوتا ہے، یہ نہیں مطلب کہ دکان چھوڑ کے بس بندہ مسجد میں آ جائے، لیکن ثابت ہی ہوتا ہے کہ علم کے لیے جب ٹائم بندہ نکالتا ہے تو اللہ رزق اس میں اضافہ کرتا ہے علم کی گیدرنگز میں آنے سے۔ تو یہ آپ کے لیے پرفیکٹ سینٹر ہے، یہاں کورسز ان میں شریک ہوں، علم کے ساتھ جڑے، بچوں کو جوڑیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اللہ اضافہ کرے گا، ریسٹ ایشورڈ۔ فائنینشیل ویلتھ کی بات ہو رہی اور باقی بھی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ ایک طریقہ میں نے بتایا ٹائم میں برکت لانے کا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ whoever is concerned about the hereafter اللہ will take care of his world، اور اللہ تعالیٰ اس کے میٹرز کو اپنے ہاتھ میں لے لے گا، اور دنیا اس کے پیچھے بھاگے گی، وہ دنیا کے آگے جائے گا۔ صحیح حدیث ہے، یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ اس کا اپوزٹ بھی ٹرو ہے، جو دنیا کو سردردی بنا لے گا پھر اللہ تعالیٰ اس کے افیئرز کو سکیٹر کر دے گا، اس کو سمجھ نہیں آئے گی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور دنیا کے وہ پیچھے بھاگے گا، دنیا آگے بھاگے گی، وہ چیز کرے گا، دنیا ہاتھ نہیں آئے گی۔ اسی لیے ہمارے تابعین صحابہ کے بارے میں کہتے تھے، جنہوں نے صحابہ سے ملاقاتیں کی ہوئی تھی وہ تابعین ہیں، وہ کہتے تھے اپنی جنریشن کو کہ تم میں اور صحابہ میں پتہ ہے کیا فرق ہے؟ صحابہ کے ہاتھ میں دولت تھی، دل میں نہیں، تمہارے دل میں ہے۔ بڑی خوبصورت بات ہے if you think about it۔ دولت کمانا بالکل جائز ہے، لیکن ایز لانگ ایز وہ ہاتھ میں رہے، دل میں نہ آ جائے۔ دل میں آ گئی تو پھر خطرناک بات ہے، پھر عبد الدرہم عبد الدینار بننے کا چانس ہے، ٹھیک ہے، جس کی لمٹ کوئی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مٹی ہی بھرے گی پیٹ، پھر اس کا جب قبر میں جائے گا مٹی پیٹ بھرے گی، اس کے علاوہ کوئی چیز پیٹ نہیں بھر سکتی اس کا۔ تو غنا بھی ایک چیز ہے نا، دیکھیں اللہ غنا دے دے گا، اس حدیث میں ہی ہے کہ اللہ تمہیں غنا دے گا، رچنس آف دی ہارٹ، جب تم ہیئر آفٹر کو کنسرن بناؤ گے، راضی کر دے گا۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ غنا ہے کہ تیرا رب ان قریب تجھے راضی کر دے گا، سورہ ضحیٰ میں ہے نا، اللہ کے نبی کو کہا۔ تو ٹائم اور ہیلتھ کا خیال رکھیں، دیکھیں کریں، آپ محنت کریں دنیا کے لیے، کوئی حرج نہیں، لیکن پلیز ڈو ناٹ کمپرومائز یور ہیلتھ، اینڈ پلیز ڈو ناٹ کمپرومائز دا ٹائم، اسپیشلی جو فرائض ہیں ان کو کمپرومائز کر کے نہیں، وہ برکت نہیں ہوگی، پھر ریسٹ ایشورڈ وہ تھکا دے گا اللہ پہ، یہ حدیث کہہ رہی ہے۔ تو ینگسٹر سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز ٹیک کیئر آف یور ٹائم، یہ ایج واپس نہیں آئے گی۔ اس ایج میں جو عادت آپ بنا لیں گے، ہیبٹ، اٹ ول گو اے لانگ وے، ٹرسٹ می۔ اچھی ہیبٹس بنا لیں اس ایج میں، ریسٹ ایشورڈ آپ کو آگے سکسیس ملے گا۔ ایک اسٹڈی ہے، یوتھ کو بتا دیتا ہوں، مارش میلو اسٹڈی کا نام سنا آپ نے؟ بہت مشہور، چیک اٹ آؤٹ گوگل پہ، مارش میلو اسٹڈی۔ یہ ایک سائیکولوجیکل ایکسپیریمنٹ ہے، سوشل ایکسپیریمنٹ کہہ لیں۔ وہ یہ ہے کہ 1970s کی غالباً بات ہے، اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے جو تھے سائیکالوجسٹ، انہوں نے ایک عجیب ایکسپیریمنٹ کیا۔ لانگیچیوڈنل اسٹڈی کہتے ہیں ایسی اسٹڈی کو کہ وہ جو سبجیکٹس ہوتے ہیں انہیں سالوں سال اسٹڈی کرتے ہیں، 20 سال 30 سال تک لمبا اسٹڈی کرتے ہیں، اس کو لانگیچیوڈنل اسٹڈی کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، کچھ بچوں کو ایک روم میں بند کیا، بٹھا دیا، اور سامنے مارش میلو رکھی، ان کے 20 بچے تھے یا 30 بچے تھے غالباً۔ تو ان کو انسٹرکشن یہ دی کہ ہاف آور مارش میلو کو ہاتھ نہیں لگانا، سیلف کنٹرول شو کرنا ہے، ہاف آور، یہ کہہ کے چلے گئے۔ اب ہڈن کیمراز تھے، بچوں کو پتہ نہیں تھا، کچھ نے فوراً اٹھا لی، انسٹرکشنز فالو نہیں کی، کچھ نے تھوڑا صبر کیا، کچھ تھے جو اینڈ تک چپ بیٹھے رہے، نہیں ہاتھ لگایا۔ اب ایکسپیریمنٹ ان کے لیے تو ختم ہو گیا، بچوں کے لیے، لیکن سائیکالوجسٹ نے ڈیٹا کولیکٹ کر لیا تھا، وہ ان کے ماں باپ سے پوچھتے ہوں گے یا چیز کرتے ہوں گے، جیسے بھی 20 سال ان کو اسٹڈی کیا انہوں نے، بچوں کو۔ 20 سال بعد انہوں نے کنکلوڈ کیا وہ بچہ جس نے مارش میلو کو ہاتھ میں نہیں لگایا تھا وہ سب سے زیادہ سکسیسفل تھا لائف میں۔ وہ بچے، وہ کوئی آفیسر تھے، کوئی جج تھا، ٹھیک ہے، کوئی بیوروکریٹ تھا، اور وہ جن کو سب سے پہلے جنہوں نے ہاتھ لگایا تھا وہ فیلئر تھے لائف میں، ٹھیک ہے، ان کے پرابلمس چل رہے تھے بہت زیادہ، ٹائم مینجمنٹ میں پرابلم تھا، ریلیشن شپس میں پرابلم تھا۔ خیر، ناٹ ٹو جج، کئی لوگ ہیں بڑے لاپرواہ ہوتے ہیں ایک دور میں، لیکن اللہ ایسی ہدایت دے دیتا ہے، وہ ایک ایکسیپشنل کیس ہے۔ جنرلی اسپیکنگ لائف میں ڈسپلن نہیں ہے تو یو آر باؤنڈ ٹو فیل، اللہ نہ کرے، یہ بیسک چیزیں ہیں۔ تو ینگسٹرز کو چاہیے ڈسپلن ابھی سے قائم کرنا، اور انشاءاللہ یہ۔ اور 8ویں سننا از لرن فرام یور مسٹیکس۔
دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. تو یہ بھی ایک پروڈکٹیو ہیبٹ ہے نا کہ بار بار جب آپ کو پتہ لگ گیا ایک جگہ سے کرنٹ لگ رہا ہے, ادھر سے کرنٹ لگ رہا ہے, تو اس کو بار بار کیوں ہاتھ لگانا, سیکھ لیں. جب آپ کو کوئی بڑا بتا رہا ہے کہ یار اس طرف نہ جاؤ, یہ کانسیکوینسز اچھے نہیں ہیں, آئی بین دیئر ڈن دیٹ, تو سیکھ جانا چاہیے انسان کو, کوئی عقل مند بتا رہا ہے, ٹھیک ہے. تو اپنی مسٹیک سے لرن کرنا یہ اصل میں ایک سکسیسفل اور میننگ فل انسان کی نشانی ہے. بار بار سیم مسٹیک ریپیٹ کرنا, پھر آپ اللہ کو بلیم نہیں کرو کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا, پھر آپ اپنے آپ کو بلیم کرو کہ کیوں نہیں سیکھا آپ نے. اللہ نے آپ کو چانسز دیے, اللہ نے آپ کو دکھایا کہ یہ چیز آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے, تو اس کو نوٹ کیا کریں اپنی مسٹیکس کو. یہ بڑی سکسیسفل ہیبٹ ہے. سکسیسفل لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ ویئر آر وی گوئنگ رانگ, اور دے لرن فرام دیئر ایکسپیرینسز انشاءاللہ. 9th اینڈ سیکنڈ لاسٹ از پیشنس, صبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کو صبر سے بہترین گفٹ نہیں دیا گیا. یہ مل جائے کسی کو, سبحان اللہ, یہ اللہ کی توفیق ہے, تو اس سے بڑا گفٹ نہیں ہو سکتا. لیکن صبر کیا ہے؟ صبر از ناٹ میرلی ویٹنگ, دیٹ از سفرنگ. سفرنگ میں اور صبر میں فرق ہے, سفر اور صبر میں فرق ہے, انگلش والا سفر. صبر از ویٹنگ ود اے گڈ ایٹیٹیوڈ, دیٹ از صبر. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر مصیبت کے شروع میں ہوتا ہے. بڑی ٹیکنیکل بات, ٹھیک ہے. بعد میں تو سب کر لیتے ہیں, برا بھلا کہہ کے, غصہ نکال کے, وہ تو سب کر لیتے ہیں, بعد میں کہتے ہیں چلو اب میں صبر کرتا ہوں. وہ صبر نہیں ہے, وہ تو ہو گیا جو ہونا تھا. صبر ہوتا ہے شروع میں, انا للہ و انا الیہ راجعون, دس از صبر. کوئی بیڈ نیوز سنی, ہاں تکلیف ہوگی, غصہ بھی چڑھتا ہے کبھی, میں بھی انسان ہوں, آئی نو, بٹ دس از پریکٹسنگ صبر, سیلف کنٹرول. لیٹس پریکٹس اٹ, ٹھیک ہے. تو یہ گفٹ ہے, گفٹ جن کو مل گیا تو وہ کنفرم جنت کا ٹکٹ ہے, کیونکہ جنتیوں کی سب سے بڑی خوبی ہے, فرشتے انہیں سلام کریں گے, سلام ہے تم پہ کیونکہ تم صبر کرنے والے تھے. یو یوز ٹو پریکٹس پیشنس. تو صبر عبادات میں بھی ہے, نماز کے لیے بھی صبر چاہیے, اور حرام سے بچنے کے لیے بھی صبر چاہیے, اور لوگوں کی دی ہوئی تکالیف پہ بھی صبر. لوگ بری باتیں کریں گے, بلی کریں گے, تکلیف دہ الفاظ کہیں گے, صبر ضروری ہے, ٹھیک ہے. اور لاسٹ ہیبٹ ہے, ویری ایکسلنٹ ہیبٹ, جو فلسفہ ہے پوری زندگی کا, جو پازیٹیو سائیکالوجی بتاتی ہے ہمیں, وہ ہے گریٹیٹیوڈ, شکر گزاری, جس کی بڑی کمی ہے ہم سب میں. اتنی ناشکری ہے, اتنی ناشکری ہے. وہ ہماری ایک وہ مغیرہ کی والدہ ہیں, میری بھی ماں کی طرح ہیں, آنٹی آسیہ, ان کے ساتھ میرے بڑے پوڈ کاسٹ ہیں. تو وہ ایک مذاق میں بات کرتی ہیں کہ کچھ لوگوں کو نعمت سنڈروم ہے. نعمت سنڈروم کیا ہوتا ہے کہ ان کو نعمتیں بہت دے دیں, اللہ نے سنبھالا نہیں جا رہا, تو وہ ناشکری کر رہے ہیں. نعمتیں ہی نعمتیں ہیں زندگی میں. تو ہم دیکھیں تو ہماری زندگی میں بہت نعمتیں ہیں, تو گریٹیٹیوڈ کی عادت بنانی چاہیے. گریٹیٹیوڈ جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ شکر ہے اللہ کا, گریٹیٹیوڈ عمل میں نظر آنا چاہیے. شکر ہے تو پھر عمل بھی کرو نا, نماز پڑھ کے دکھاؤ, دیٹ از گریٹیٹیوڈ. صدقہ خیرات کر کے دکھاؤ, دیٹ از گریٹیٹیوڈ, ٹھیک ہے. اللہ کے لیے کسی کو معاف کر کے دکھاؤ, یہ شکر گزاری ہے, گریٹیٹیوڈ ہے. تو گریٹیٹیوڈ میں حکمت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ یہ قرآن کی آیا ہے کہ ہم نے لقمان کو وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ, ہم نے بے شک لقمان کو حکمت دی, کہا اللہ کا شکر کر. یہ حکمت ہے گریٹیٹیوڈ. تو گریٹیٹیوڈ پریکٹس کرنا. دیکھیں اسپیشلی یوتھ, کہ ہم شکایت بہت کرتے ہیں نا, ہر چیز کو کرٹیکلی دیکھتے ہیں, یہ کیوں ایسا ہے, یہ کیوں ایسا ہے, یہ کھانا نہیں اچھا, یہ نہیں اچھا, وہ نہیں اچھا, یہ چیز مجھے پسند نہیں آئی. تو بھائی شکر کریں. غزہ کے بچوں کو دیکھیں آپ, what they are going through. تو شکر کرنا چاہیے اللہ کا کہ اللہ نے مجھے ٹیسٹ ہی کہاں کیا ہی نہیں. اللہ تو اتنا لینینٹ ہے, اتنا جنرس ہے میرے ساتھ, لیٹس تھینک ہم. تو گریٹیٹیوڈ آپ پریکٹس کریں گے تو آپ کی عبادت میں بھی خوبصورتی آئے گی. آپ کا دل سجدہ جب کریں گے مزہ آئے گا, سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہوئے کہ واقعی اللہ اتنا میرے ساتھ جنرس ہے, اتنا لینینٹ ہے, اتنا کچھ دیا ہوا ہے, اتنا کچھ دیا ہوا ہے. تو سبحان ربی العظیم کہتے ہوئے بھی مزہ آئے گا انشاءاللہ, سجدے میں بھی, رکوع میں بھی مزہ آئے گا. تو اس کو ہیبٹ بنائیں, اپنی نعمتوں کو انشاءاللہ ان پہ شکر کیا کریں, لکھا کریں باقاعدہ
کہ آئی ایم تھینکفل ٹو یو اللہ. لکھنے سے انشاءاللہ تعالیٰ وہ چیزیں یاد رہتی ہیں. تو گریٹیٹیوڈ از دی لاسٹ ہیبٹ انشاءاللہ تعالیٰ. باقی بے شمار سنتیں ہیں, چھوٹی چھوٹی مینشن کر دیتا ہوں. گھر میں بسم اللہ پڑھ کے انٹر ہونا اور سلام کر کے انٹر ہونا, شیطان بھاگ جاتا ہے. دیکھ کتنی سمپل ہے لیکن کتنا بڑا فائدہ ہے. شیطان جہاں سے بھاگ جائے وہاں پہ پھر برکت ہوتی ہے, ادروائز نحوست ہوتی ہے. تو کوئی نہ بھی ہو پھر بھی سلام کرنا چاہیے, حدیث ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ 1/3 رول آف ایٹنگ, 1/3 اسٹمک کو خالی رکھنا, کتنی خوبصورت سننا ہے. صبح شام کے اذکار اتنے پاورفل ہیں, اتنے پاورفل ہیں, ان پہ کوئی کورس ہونا چاہیے. یہاں پہ اگر نہیں ہوا, لوگوں کو سمجھایا جائے کہ صبح شام کے اذکار کی ٹرانسلیشن کیا ہے, ان کی امپلیکیشنز کیا ہیں. تو یہ بہت سی سناز ہیں. سو جزاک اللہ خیر. یہ 10 پروڈکٹیو سناز میں نے آپ کے سامنے رکھی. اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اتنا تو ہمیں کرنا چاہیے, جس انسان نے ہم سے اتنی محبت کی کہ وہ کہہ رہے ہیں میں اپنی بیسٹ دعا تم لوگوں کے لیے بچا کے رکھی ہے, اپنا نہیں سوچا, ہمارا سوچا. تو اتنا تو بنتا ہے کہ ہم کوشش تو کریں نا ان کی سنتوں پہ انشاءاللہ عمل کرنے کی, تاکہ ہمیں بھی حوض کوثر سے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے پانی پلائیں. ادروائز تو کہہ دیا جائے گا پیچھے ہٹو پیچھے ہٹو. فرشتے کہیں گے یہ تو وہ ہیں جنہوں نے تو سنت پہ کبھی عمل ہی نہیں کیا ہے, تو بدعت میں پڑ گئے یہ لوگ. تو اللہ ہمیں سنت پہ عمل کرنے والا بنائے. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.